فراڈ مجھے بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ میں فراڈ کس طرح کے ہوتے ہیں, آپ بتائیں ذرا. ریئل اسٹیٹ میں دیکھیں فراڈ ملٹیپل ٹائپ کے ہوتے ہیں. جو زیادہ کامن فراڈز ہیں وہ یہ کہ لینڈ جس لیٹ سے جو پروجیکٹ مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے اس کا اپروولز نہیں ہے, یا اس کی لینڈ ایگزسٹ نہیں کرتی, یا اس کے اندر لینڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یا لینڈ لیٹ سے کہ اگر پروجیکٹ ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 100 ایکڑس کے اوپر ہے, وہ لینڈ ہارڈلی 10 سے 15 ایکڑ کی اسی کے اوپر اپروول ہے, لیکن سراؤنڈنگ لینڈ ابھی ایکوائر نہیں کی ہے یا کرنے کا سوچ رہے ہیں. ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس لینڈ پہ پروجیکٹ آپ نے اناؤنس یا مارکیٹ آپ کر رہے ہیں تو وہ لینڈ یوز اس کا وہ ہوتا ہی نہیں. لیٹ سے کہ ایگریکلچرل لینڈ ہے یا وہ انڈسٹریل لینڈ ہے, آپ اس میں ریزیڈینشیل کر رہے ہیں, تو اس طرح کے بھی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. بٹ زیادہ جو ایشوز آتے ہیں وہ لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے بھی آتے ہیں اور لیک آف ویریفیکیشن کی وجہ سے بھی آتے ہیں. مطلب بہت سارے ریزن ہیں جس کی وجہ سے فراڈ ہو سکتا ہے. بہت سارے ریزنس ہیں جس کی وجہ سے فراڈ ہو سکتے ہیں. لیک آف اویئرنیس جیسے کہ لیک آف اویئرنیس یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی 1 کلک اوے پورٹل یا 1 کلک اوے کا آپ کا کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ پراپرٹی لینے سے پہلے اس کو ویریفائی کر سکے. تو وہ اپنے جاننے والوں سے, اپنے محلے کے جو لوگ ہیں ان کے وہاں پہ اگر کوئی کنسلٹنٹ ہے اس سے مشورہ کر کے وہ کر لیتے ہیں. ایٹ ٹائم لوگ مشورہ بھی نہیں کرنا پسند کرتے. ایٹ ٹائمز لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ میں پراپرٹی لوں تو میرے سگے بھائی کو بھی پتہ چلے. تو اس طرح کے کیسز کے اندر اتنا سیکریٹلی اگر انویسٹمنٹ کریں گے, آپ ویریفائی بھی نہیں کر رہے, آپ اس کو کراس چیک بھی نہیں کر رہے, اور پھر آپ اچھے ناموں کی طرف نہیں جاتے. یو آلویز پریفر کہ کچھ سستی زمین اچھی جگہ پہ سستا مال سستے ریٹوں میں مل جائے. تو اگر آپ کی پریفرنس سستا بھی ہے اور اچھا بھی ہے تو وہ دونوں چیز ساتھ تو نہیں آتی. بہت ریئرلی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو ساتھ مل رہی ہوں. تو اس طرح کے فراڈ آپ کے کافی زیادہ ہوتے ہیں. اور ان فراڈس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا اگر آپ کو ریشیو بتاؤں کہ ہر 4 میں سے 1 ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے وہ فراڈ کا شکار ہو جاتی ہے. سملرلی جو اگر ہم 4 میں سے ایک ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن غلط جگہ پہ وہ ہوتی ہے, جس پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پیسہ ٹریپ منی بن جاتا ہے. سملرلی اگر ہم کورٹ کیسز کی بات کریں تو ہر 3 میں سے 1 کورٹ کیس ریئل اسٹیٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے. سملرلی اگر ہم بات کریں ریمیٹنسز کی, جتنا آپ کو IMF پیسہ دیتا ہے اتنا یا اس سے زیادہ آپ کے پاس ریمیٹنسز آتی ہیں اوورسیز پاکستانیز کی. جو ریمیٹنسز آتی ہیں اس کا 60% جاتا ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر پارک ہوتا ہے. تو وہ 60% کا اگر ہم انالیسس کرتے ہیں تو مور دین 65% آف دا پارکڈ اماؤنٹ وہ غلط پروجیکٹس میں یا ان اپروف جگہوں پہ یا بغیر ویریفائی کیے اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پیسہ ٹریپ ہو جاتا ہے اور اکانومی کے اندر وہ گردش نہیں کرتا, جس کی وجہ سے لیک آف ٹرسٹ بھی آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ نہیں کرنا, فراڈ ہو جاتے ہیں, پیسہ پھنس جاتا ہے, اور لوگ پھر ناک کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ ڈورس کو, اور پھر آخر میں آباد جا کے اگر آباد کے وہ ڈیولپر ممبرز ہیں تو آباد اس کا ایشو ایزیلی ریزالو کر سکتا ہے. بٹ ان کیس آپ نے کسی ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیا جو ڈیولپر رجسٹرڈ نہیں ہے, آباد کا ممبر بھی نہیں ہے, سوری ٹو کٹ یو آف, میں پروسیس نہیں کر پا رہا کیونکہ آپ نے بولا 4 میں سے 1 بندے کے ساتھ ہوتا ہے, اینڈ دیٹس 25%. That's a huge percentage. اس میں 100 میں سے 25 لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کیسے بتا سکتا ہوں جو ابھی آپ نے سوال کیا فراڈ کا. یار دیکھو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں نا 2 طرح کے فراڈ ہم دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے لینڈ پہ, ایک ہوتا ہے بلٹ اپ کنسٹرکشن کے اوپر. زیادہ فراڈ ہوتا ہے لینڈ کے اوپر. وہ لینڈ جو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے, میں نے صرف ایک آفس دیکھا ہے, اس آفس سے مجھے پتا ہے کہ جی ایک بہت بڑا سا چنک آف لینڈ ہے, اس میں کہیں جا کے پتہ نہیں کہاں پہ مجھے کوئی زمین ملے گی, وہ میں نے دیکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے صرف دیکھی کیا ایک فائل جو کہ پرنٹ ہوئی ہوئی مجھے بلڈر کی طرف سے مل گئی ہے, جی یہ فائل ہے, اور وہ میں دیکھ کے, اور اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھائی کہ جو ایلوکیشن ہے وہ کسی بھی ٹائم سبجیکٹ ایلوکیشن ہے, کسی بھی ٹائم چینج ہو سکتی ہے. تو وہ میں لے کے چل رہا ہوں. اس میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے فراڈ میں پھنسنے کا اس سیکٹر میں. اب آ جائیں آپ بلٹ اپ کنسٹرکشن کی طرف. بلٹ اپ کنسٹرکشن کی طرف آپ کے آفس کے سامنے ایک بلڈنگ بن رہی ہے, سب کو پتہ ہے یار یہ بلڈنگ بن رہی ہے, میں نے اگر یہاں پہ کوئی چیز بک کرائی ہے تو مجھے پتا ہے کہ یار یہ نیچے آفس ہے, یہ اوپر میری بلڈنگ بن رہی ہے, اس بلڈنگ میں سو اینڈ سو جگہ پہ اس فلور پہ فلیٹ نمبر یہ آفس نمبر یہ میرا ہے. ڈیورنگ کنسٹرکشن میں جا کے وزٹ بھی کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. بننے میں دیر سویر ہو گئی, یا جب یہ بنی تو پتہ چلا کہ یار یہ ایک فلیٹ 2 لوگوں کو بکا ہوا تھا, لیکن یہ بہت ہی کم چانسز ہیں. اگر آپ فراڈ کی ڈیفینیشن لو تو اس فراڈ کی ڈیفینیشن میں لینڈس کا سب سے زیادہ 90% یہ پورشن ہے, 10% یہ پورشن ہے. پھر اس بلٹ اپ ایریا میں 10% پورشن میں بھی آپ ایک دیکھ لو کہ کراچی جیسے شہر میں لیگل سے زیادہ اللیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے. لیگل سے زیادہ اللیگل کنسٹرکشن اس کراچی شہر میں ہر ویل ڈیولپ ایریا کے ساتھ ایک سلم موجود ہے.
اس ویل سیٹلڈ ایریا, ویل ڈیولپڈ ایریا میں اگر مجھے بلڈنگ بنانی ہے, لیٹ سپوز میں آپ کے آفس کے سامنے جو ایک بلڈنگ بن رہی ہے, اس بلڈنگ میں تقریباً 16 کے قریب NOCs لینی پڑتی ہیں ڈفرینٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے. اور اسی آپ کے ایریا کے قریب 1-2 کچی آبادیاں جہاں پہ 50 گز اور 100 گز پہ 5 فلور 6 فلور کی بلڈنگ بن رہی ہے, وہ ایک NOC بھی نہیں لے رہا. بغیر NOC کے وہ بلڈنگ بنا دیتا ہے, اس میں لوگ بک بھی جاتا ہے, لوگ رہنے بھی آ جاتے ہیں. اینڈ دین اس کی کوالٹی کتنی ہلکی, لوگ رہنے بھی آ جاتے ہیں, اس کو کے الیکٹریسٹی بھی دے دیتی ہے, اس کو سوئی گیس بھی مل جاتی ہے. اور اگر ایک جو آپ یہ والی جو بلڈنگ بن رہی ہے, ایسی بلڈنگ میں صرف کے الیکٹرک سے سب اسٹیشن آج لگانا ہو تو اس سب اسٹیشن کی کاسٹ اور میٹر لینے کی کاسٹ آپ کو اراؤنڈ 6 to 7 کروڑ صرف کے الیکٹرک لے لیتی ہے سب اسٹیشن بنانے میں. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ایریا اگر آپ جا کے دیکھیں, نیلم کالونی, اختر کالونی اور جتنے یہ بھرے ہوئے ہیں, ان میں سب جگہ میٹر ہے, سب کچھ ہے. اور یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت انفیئر ہے, تو لیگل سے زیادہ انلیگل. اچھا, اب یہ بھی بکتا ہے. یہ کیوں بکتا ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. کراچی جیسے شہر میں یہاں پہ لوگ کو ہاؤسنگ کی نیڈ ہے, اور یہ پاکستان میں ورلڈ بینک سروے کے اکارڈنگ 10 لاکھ گھروں کی شارٹیج ہے. تو لوگوں کو جیسا گھر ملتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ یار 1 ملین ہو. یس 1 ملین پورے پاکستان, ناٹ 1 ملین, 10 ملین 10 ملین گھروں کی شارٹیج ہے پاکستان میں اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک سروے رپورٹ. جس کی وجہ سے ہاؤسنگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اتنا بڑا فرق ہے کہ لوگوں کو صرف گھر چاہیے رہنے کے لیے. ایک طبقہ ہے جس کی ایک مخصوص رینج ہے, وہ کہتا ہے ہمیں اس رینج میں سر چھپانے کے لیے کچھ بھی مل جائے, چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو. پوزیشن مل رہا ہے تو ہم کرایہ بچ رہا ہے اور ہمارا کرایہ بچ رہا ہے. اسی لیے لیگل سے زیادہ انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے. ہمارا گورنمنٹ سے آباد کا کافی ٹائم سے پرپوزل تھا افورڈیبل ہاؤسنگ کا, لو کاسٹ ہاؤسنگ کا. یہ میں آپ کو بتاؤں, جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی آپ نے لاسٹ گورنمنٹ میں نام سنا تھا, یہ پرپوزل آباد کا 10 سال پرانا پرپوزل تھا. پورا اس پہ جو پیپر ورک تھا یہ ہمارے جو پیٹرن چیف محسن شیخانی, مسٹر محسن شیخانی, ان کی طرف سے یہ پورا بنایا گیا تھا 10 سال پہلے. اور یہ پہلے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ان کو بھی دیا گیا تھا, PMLN کی گورنمنٹ کو بھی پورا دیا گیا تھا کہ بھائی ورٹیکل کنسٹرکشن بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے, لو کاسٹ افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیمس ہمیں پاکستان میں انٹروڈیوس کرانی پڑیں گی. جسٹ بیکاز کہ یہ وہ سسٹم ہے, یہ وہ سائیکل ہے کہ جو 360 ڈگری جو آپ کا کیپٹل ہے یہ آپ کی کنٹری کے اندر ہی سرکولیٹ ہوتا ہے. جب آپ اگر صرف گورنمنٹ لینڈ, گورنمنٹ ریٹس اور افورڈیبل پرائسز میں اگر لینڈس ڈیولپر کو دے دے تو اس میں لوگ گھر بنا کے دیے جائیں, جس سے آپ کی اسٹیل کی انڈسٹری چلے گی, سیمنٹ چلے گی, بلاک چلے گا, لیبر کنزیوم ہوگی. پھر جب گھر بنے گا تو گھر بننے کے بعد اس میں کرٹنس بھی لگیں گے, لائٹس بھی لگے گی, فین بھی لگے گا, فرنیچر بھی آئے گا, AC بھی لگے گا. تو یہ مور دین 70 الائڈ انڈسٹریز اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں. اور یہ وہ اکانومی ہے کہ جس میں آپ کا 90% ایریا, 90% جو آپ کی کیپٹل ہے وہ 360 ڈگری آپ کے ملک کے اندر ہی روٹیٹ ہوتا ہے. ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس, دوسرے کے پاس سے تیسرے کے پاس, یہ پیسہ کہیں آپ کا باہر نہیں جا رہا. تو یار یہ کام کرنا تھا, لیکن یہ PTI کی گورنمنٹ نے اس کو بڑا سنسیئرلی سنا, عمران خان صاحب نے. اور یہ تب کی بات ہے جب الیکشن نہیں ہوئے تھے. الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب آئے تھے آباد اور وہ سن کے گئے. تو جیسے ہی جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اس کے ایک ایمنسٹی اسکیم جو دی تھی اس کے بعد تو نہیں دی تھی انہوں نے, وہ اس کے ایمنسٹی اسکیم اس کے بعد کنسیشن پیکیج آیا تھا, اس کے بعد دیا تھا, وہ کووڈ میں دیا تھا, وہ الگ چیپٹر ہے. تو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے بعد انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کا ایک بنایا کہ بھائی جو ایک تھا کہ بھائی 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی, 50 لاکھ گھر بنیں گے. اگر یہ کووڈ نہ آتا اور ہمارے ملک کی بیوروکریسی میں جتنے بھی گورنمنٹ آفیسرس آ جاتے ہیں, یہ اگر ذرا سا ساتھ دیتے تو یہ 50 لاکھ گھر بنانا آج بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آج بھی پاسبل ہے. اور 1 کروڑ نوکریاں دینا بھی کوئی بڑی, یار جب 50 لاکھ گھر بنیں گے نا تو 1 کروڑ کیا 2 کروڑ نوکریاں نکلیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس گھر بنانے کے لیے, ان ساری چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے کتنی بڑی انڈسٹری, ہر انڈسٹری کو کتنی مین پاور کی ضرورت ہے.
لیکن وہ چلنے نہیں دیا. اور آج بھی اس پورے پاکستان میں مور دین 90% لینڈ پاکستان کی آج بھی فری ہولڈ پہ ہے اور کسی یوز میں نہیں ہے.